وجہ تخلیق کائنات رسول نے عالم انسانیت کے سچے ترین رسول نے وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق رسول نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جہاں جہاں بھی لفظ ہدایت آئے گا حسین اس کا چراغ ہے۔ قرآن ہدایت ہے، حسین قرآن کا چراغ ہے۔ دین اسلام ہدایت ہے، حسین دین اسلام کا چراغ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی نبوت ہدایت ہے، حسین 1,24,000 انبیاء کا چراغ ہے۔ کائنات عالم میں ہدایت کی سب سے بڑی روشنی جس ہستی نے پھیلائی ہے وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ شاید یہی سبب تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ہدایت کا چراغ ہے، اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ اگلے جز میں فرمایا وَالسَّفِينَةُ النِّجَاةُ، اور میرا یہ بیٹا نجات کی کشتی ہے۔ نجات کے مقابل میں ہے ہلاکت، یعنی کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے وہ نبی فرما رہے ہیں کہ وہ حسین کی کشتی میں سوار ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ اور اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ کس چیز سے نجات، اس کو مطلق رکھا، یعنی ظلم سے نجات چاہیے تب بھی حسین کشتی نجات ہے، شرک سے نجات چاہیے پھر بھی حسین کشتی نجات ہے، کفر سے نجات چاہیے پھر بھی حسین کشتی نجات ہے، نفاق سے نجات چاہیے پھر بھی حسین کشتی نجات ہے، گناہ سے نجات چاہیے پھر بھی حسین کشتی نجات ہے، برائی سے نجات چاہیے پھر بھی حسین کشتی نجات ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی لفظ ذنب و گناہ استعمال ہوتا ہے اور کسی بھی انسان کو اس میں غرق ہو جانے کا خطرہ ہو تو شبیر کی کشتی نجات میں سوار ہو جائے، زہرا کا لال ساحل نجات پہ اتار دے۔ اس لیے ہر وہ انسان جو انسانیت پسند ہے، ہر وہ انسان جو حریت پسند ہے، ہر وہ انسان جو غیرت پسند ہے، ہر وہ انسان جو دین پسند ہے، وہ خود بخود حسین پسند بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جس کو بھی انسانیت سے پیار ہوگا ضروری ہے کہ وہ حسین کا شیدائی ہوگا۔ جس کو حق سے پیار ہوگا، واہ واہ، کیونکہ حق کا چہرہ حسین ہے، واہ واہ واہ، کیونکہ حق کی خوشبو حسین ہے، کیونکہ حق کا اجالا حسین ہے، کیونکہ حق کی نوید حسین ہے، کیونکہ حق کی کلید حسین ہے، کیونکہ شاہ عشق حسین ہے، راہ عشق حسین ہے۔ یہی سرور دو عالم بچپن میں اس حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنی امت کو سمجھا رہے تھے کہ حسین کے مقام کو سمجھو کہ حسین کون ہے۔
اپنی بیٹی سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اس روئے زمین پہ کائنات کے نبی نے اگر سب سے زیادہ کسی ہستی سے پیار کیا ہے تو اس کا نام حسین۔ یہ پیار کی انتہا ہے کہ سجدے طویل کر دینا، حسین کو پشت سے نہ اتارنا۔ یہ پیار کی انتہا ہے کہ پہلی غذا کے طور پر اپنی زبان دہن اقدس سے حسین میں دینا۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں حسین کو کندھوں پہ سوار کر کے بلیل کی زلفیں اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ یہ رسول اللہ کے پیار کی انتہا ہے کہ ولادت کے بعد بیٹی کے گھر میں آنا اور آ کے کہنا کہ بیٹی میں حسین کو دیکھنے آیا۔ یہ پیار کی انتہا ہے کہ جب حسین چلنے کے قابل ہو گئے تو اسی رسول نے کئی مرتبہ آ کے کہا بیٹی میں تیرے پاس اس لیے تیرے گھر میں آیا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ حسین کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤں۔ یہ پیار کی انتہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے حسین کو اپنے پہلو میں کھڑا کر کے تکبیر کہنا اور پھر حسین کو تکبیر سکھلانا۔ یہ رسول اللہ کے حسین سے پیار کی انتہا ہے کہ اگر مدینہ میں بارش آ جاتی اور حسین گلی میں کھیل رہے ہوتے تو پیغمبر اپنے مقدس ہاتھوں کا سایہ کر کے بارش کے قطروں سے اپنے نواسے کو بچاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ جب سید الانبیاء یہ فرمائے کہ میں حسین سے ہوں تو پھر جان لیجئے کہ 1.25 انبیاء کی آواز یہی ہے کہ ہم بھی حسین سے ہیں۔ پھر آسمان کے فرشتوں کی بھی یہی صدا ہے کہ ہم بھی حسین سے ہیں۔ اور حسین نے یہ ثابت کیا کہ نبی نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ آپ اذان دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ اقامت پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے تشہد میں کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اذان میں رسالت کی گواہی، اقامت میں رسالت کی گواہی، نماز میں رسالت کی گواہی۔ اذان بچائی حسین نے، اقامت بچائی حسین نے، نماز بچائی حسین نے، گویا یہ شہادت رسالت بچائی حسین نے۔ نبی کا نام اذان میں حسین نے بچایا، نبی کا نام اقامت میں حسین نے بچایا، نماز میں رسالت کی گواہی حسین نے بچائی۔ اس لیے رسول اللہ فرما رہے تھے انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ بلکہ دین اسلام بھی علم فلسفہ میں کسی بھی چیز کی وجہ سے جو چیز وجود میں آتی ہے
اسے علت محدثہ کہتے ہیں۔ تو یہ دین اس دنیا میں وجود میں آیا ہے رسالت مآب کی وجہ سے، اس لیے اس دین اسلام کی علت محدثہ وہ سرور دو عالم ہیں، اور ہر چیز کی ایک علت مبقیہ ہوتی ہے علم فلسفہ میں، جس کی وجہ سے کوئی چیز باقی رہتی ہے۔ تو دین اسلام کی علت محدثہ کا نام رسول ہے، اور دین اسلام کی علت مبقیہ کا نام حسین ہے۔ اگر دین آیا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، اور اگر دین بچا ہے تو یہ حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے۔ بڑی بڑی شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑی بڑی شخصیات کے دن منائے جاتے ہیں۔ یہ قائد اعظم کا دن ہے، یہ مزدوروں کا دن ہے، یہ ماؤں کا دن ہے، یہ والدین کا دن ہے، یہ بچوں کا دن ہے، یہ کشمیر کا دن ہے، یہ اقبال کا دن ہے۔ منائیے آپ، ہم خود مناتے ہیں، ہم خود آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کا دن کیوں مناتے ہیں؟ صرف دن نہیں مناتے، ٹی وی پہ ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اخبارات کے رنگین صفحے ان کے نام کیے جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اقبالیات پر پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے۔ جب پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، جواب ملتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے۔ جس نے آپ کے ملک کا تصور پیش کیا ہے، ہم سب مل کے اس کا دن مناتے ہیں اور منائیں گے، لیکن جس حسین نے دین اسلام کو بچایا، جس طرح علامہ اقبال کا دن، علامہ اقبال تو ڈاکٹر ہے نا، حسین امام ہیں۔ آپ علامہ اقبال پر پی ایچ ڈی کرائیں، لیکن حسینیت پر بھی پی ایچ ڈی کراتے ہیں۔ اگر حسینیت پر پی ایچ ڈی کرائی جاتی اور سکول اور کالج اور یونیورسٹی کے نصاب میں اگر حسینیت کو شامل کیا جاتا، اور اگر کربلا کو شامل کیا جاتا، تو قوم کم از کم اتنی بیدار تو ہوتی اور حریت پسند تو ہوتی کہ آج کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا۔ اگر حسینیت پر پی ایچ ڈی کرائی گئی ہوتی تو فلسطین آزاد ہو چکا ہوتا۔ اگر حسینیت پر پی ایچ ڈی کرائی ہوتی تو پھر آج اسرائیل اس طرح دندناتا ہوا عالم اسلام کو نہ چبا رہا ہوتا اور کھا رہا ہوتا، کیونکہ حسین کا کام ہے حریت سکھانا، آزادی سکھانا، جرأت سکھانا، جرأت اظہار سکھانا، غیرت سکھانا اور حریت کا درس دینا۔ پوری دنیا میں اگر مسلمان ذلت کا شکار ہیں اور عزت ان سے دور ہو گئی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی دشمنی اختیار کی کچھ لوگوں نے، ایک طبقے نے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ خرج الحسین لطلب الامارہ، حسین تو حکومت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا، بلکہ جنہوں نے فتویٰ دیا کہ خرج الحسین عن دین جدہ ودمہ حدر، کہ حسین اپنے نانا کے دین سے خارج ہو گیا ہے، اس لیے اس کا قتل جائز ہے۔
اور یزید کے بارے میں لکھا کہ اس پہ لعنت نہ کرو، وہ مسلمان ہے۔ شراب خار یزید، زناکار یزید، خائن یزید، کتوں سے کھیلنے والا یزید، مرغے لڑانے والا یزید، حرام کاری کرنے والا یزید، اپنی حرمتوں کو، اپنی ناموس کو پامال کرنے والا یزید، اس کے بارے میں لکھا کہ اس پہ لعنت نہ کرو، کیونکہ کہیں وہ مسلمان ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کہیں اسے بخش دے تو پھر کیا ہوگا؟ یزید پہ لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ ہم کہتے ہیں شیطان پر بھی لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بھی بخش دے۔ ہم کہتے ہیں فرعون پر بھی لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ نمرود پر بھی لعنت نہ کرو، شداد اور حامان پر بھی لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ انہیں بھی بخش دے۔ ہو سکتا ہے عالم انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل جس مظلوم کا ہوا، اس کے قاتل قابیل کو بھی اللہ بخش دے، اس پر بھی لعنت نہ کرو۔ یہ لعنت کا سبق ہر ظالم پر، یہ مجھے قرآن نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن کہتا ہے میں اللہ ہر ظالم پہ لعنت کرتا ہوں، میں اللہ ہر کافر پہ لعنت کرتا ہوں، میں اللہ فاسق پہ لعنت کرتا ہوں، میں اللہ ہر مشرک پہ لعنت کرتا ہوں۔ یہ لعنت ہمیں قرآن مجید نے سکھائی ہے، اور یہ لعنت کا اعلان کر کے دراصل ہم یزیدیت سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کی کوششیں اور کاوشیں روز اول سے ہوتی رہی ہیں کہ کسی طرح سے امام حسین کا ذکر مٹ جائے، ان کا نام مٹ جائے، ان کی قبر کا نام نشان مٹ جائے۔ 18 مرتبہ حملہ کیا متوکل عباسی نے قبر شبیر کو گرایا، کبھی گرایا، کبھی ہل چلائے، کبھی پانی چھوڑا۔ کچھ حکمران اٹھے، انہوں نے وہ کچی چار دیواری جو ابتدائے کربلا میں امام حسین کی قبر کے گرد بنائی گئی تھی اس کو گرایا۔ کچھ لوگ اور اٹھے، انہوں نے وہ بیری کا درخت جو امام حسین کی قبر پہ اگا ہوا تھا اس کو کاٹا کہ کوئی زائر حسین آ کے اس کے سائے میں نہ بیٹھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ معتصم نے یہ کوشش کی حسین مٹ جائے، معتز باللہ نے یہ کوشش کی کہ حسین مٹ جائے، ہارون الرشید نے یہ کوشش کی کہ حسین مٹ جائے، متوکل عباسی نے یہ کوشش کی کہ حسین مٹ جائے، سعودی حکومت نے یہ کوشش کی کہ حسین مٹ جائے، صدام نے یہ کوشش کی کہ حسین مٹ جائے۔ جو چاہتے تھے کہ حسین مٹ جائے ان کی قبروں پہ نشان نہیں ہے، لیکن روئے زمین پہ شبیر کی قبر سورج کی طرح روشن اور چمک رہی۔ جب تک سنی اور شیعہ موجود ہیں اس زمین پر تب تک حسین کا نام موجود رہے گا۔ میں لاؤڈ سپیکر پر کہہ رہا ہوں، پوری تحقیق سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے حسین کے سجدہ آخر کی قسم ہے، اہل سنت نے اسی طرح حسین کا نام زندہ رکھا ہے جس طرح ہم شیعوں نے زندہ رکھا ہے۔ تو میرے سامنے پہلی صدی ہجری سے اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، واقعہ کربلا پر 2 کتابیں شیعہ علماء نے لکھی ابتدا میں، ایک ابو مخنف کوفی نے 157 ہجری میں اور دوسری یعقوبی نے
2 کتابیں واقعہ کربلا پر شیعہ علماء نے لکھی اور 8 کتابیں اہل سنت کے علماء نے لکھی، جس میں مقتل برازری ہے، جس میں مقتل ابن عاصم کوفی ہے، جس میں مقتل یا محمد ابن سلد ہے، 253 ہجری میں آئے ہیں۔ 8 کتابیں اہل سنت کے علماء نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر لکھی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اور اگر آپ عزاداری کی تاریخ میں جائیں گے تو سب سے پہلے عزاداری کا آغاز اہل سنت نے کیا، تعزیے اہل سنت نے اٹھائے، مجالس اہل سنت نے پڑھیں، عزائے حسین اہل سنت نے کی، بلکہ عزائے حسین کا آغاز مسجد نبوی میں رسالت معاب کی پہلی پڑھی گئی مجلس سے ہوا، جس کے متعلق سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب لحوف میں لکھا کہ پہلی مجلس عزا صحابہ کرام کے سامنے حسین پر ہونے والے ظلموں کا ذکر کر کے سید المرسلین نے پڑھی، اور جتنے صحابہ کرام موجود تھے مسجد نبوی میں ان کے دھاڑے مار کے رونے کی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونج رہی تھی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، شیعہ اور سنی مل کر غم حسین مناتے رہے، شیعہ اور سنی مل کر عزاداری کرتے رہے، شیعہ اور سنی مل کر ذکر حسین کرتے رہے، تعزیے اٹھاتے رہے۔ یہ تو 300 سال پہلے کی بات ہے، 250-300 سال پہلے جب سے ابن تیمیہ آیا ہے اور اس نے اپنی فکر پیش کی، تب سے ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ وگرنہ اگر آپ کربلا کی تاریخ میں جائیں تو بالکل شانہ بشانہ سنی اور شیعہ بھائی مل کر فرزند رسول کا ماتم کرتے رہے ہیں، اس کی عزاداری کرتے رہے ہیں، اس کی مجالس کرتے رہے ہیں، اس کے تعزیے اٹھاتے رہے ہیں، اس کی شبیہیں بناتے رہے ہیں، اور آج بھی اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور ملک میں، اسی ملک میں، اسی ضلع میں، اسی تحصیل میں، اسی تھانے میں اور اسی چوک میں اس لیے ہم تمام برادران اہل اسلام کے اہل سنت کے شکر گزار ہیں، کیونکہ سنی شیعہ سب جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے امام حسین کا غم منایا ہے۔ اہل سنت کے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ روز عاشور جب امام حسین کی عصر کے وقت شہادت ہوئی اور ام المومنین حضرت ام سلمہ، بس آخری بات کر رہا ہوں، حضرت ام سلمہ مدینہ کے شہر میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھیں، تو بی بی اچانک تڑپ کے اٹھیں اور رونا شروع کیا اور بے تحاشا روئیں، اور جب دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ بی بی آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا محرم کی 10ویں ہے، 61 ہجری ہے، 10 محرم ہے، عصر کا وقت ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، سر سے امامہ اترا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کربلا کی ریت اور خاک پیغمبر کی زلفوں میں اور دہڑی میں ملی ہوئی ہے، باقاعدہ لفظ ہیں علی رأسہ و لحیتہ التراب۔ بیوی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی ریش میں بھی خاک تھی کربلا کی، سر میں بھی خاک تھی کربلا کی، آنسو پیغمبر کے بہہ رہے تھے، اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں خون تھا۔ تو میں نے عرض کی کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، خیریت تو ہے؟ تو نبی نے رو کر فرمایا کہ آج کربلا کے میدان میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ اس میرے حسین، میرے نواسے کا، میرے بیٹے کا خون ہے جو میں جمع کر کے منظر کربلا سے لے کے یہاں آیا ہوں۔ تو یہ پہلے عزادار امام حسین علیہ السلام کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہذا عزاداری امام حسین علیہ السلام
اور شبیر کے غم میں رونا، پتہ چلا کہ رسول اللہ کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم شیعہ سنی مل کر عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے جس دو نعروں کا جواب دیجیے گا، زندہ باد، 2 مرتبہ زندہ باد اور زندہ باد کہہ کر، شیعہ سنی اتحاد، زندہ باد، زندہ باد، شیعہ سنی اتحاد، شیعہ سنی اتحاد، وما علینا الا البلاغ المبین۔